بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم مفتاح العربیہ حصہ اول کا درس نمبر 4 شروع کر رہے ہیں، اور درس نمبر 4 کے اندر ہم مبتدا خبر کے جملے پڑھیں گے، اور مبتدا اسم اشارہ مبتدا رہے گا اور مشار الیہ یہ خبر رہے گی، اور اس میں استعمال اسم اشارہ ھذا کا استعمال بھی ہے اور ذالکہ کا بھی استعمال ہے۔ اور ھذا کو آپ کو بیان کیا گیا کہ ھذا جو ہے یہ اسم اشارہ ہے، اور اسم اشارہ کہتے ہیں جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، اور مشار الیہ کہتے ہیں جس سے کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تو اسم اشارہ ھذا یہ مذکر قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا اس کا مشار الیہ جو رہے گا وہ بھی جو ہے مذکر رہے گا۔ ذالکہ جو ہے وہ مشار الیہ، اس کا اسم اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اسم اشارہ مذکر بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے ذالکہ، اور اس کا جو مشار الیہ رہے گا وہ مذکر اور بعید رہے گا۔ تو آج کی ترکیب میں ذالکہ یا ھذا اسم اشارہ مبتدا بنے گا، اور ذالکہ مشار الیہ وہ اس کا جو اسم ہے وہ مشار الیہ خبر بنے گا۔ اسی طرح ذالکہ اسم اشارہ مبتدا بنے گا اور بعد والا اس کا مشار الیہ خبر بنے گا۔ مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ سب سے پہلا جملہ ہے ھذا مفتاح، سامنے ایک تصویر میں چابی ہے۔ ھذا مانے یہ، اور مفتاح مانے چابی، اس کی جمع آتی ہے مفاتیح، مفاتیح اس کی جمع آتی ہے۔ ھذا مفتاح یہ چابی ہے، تو ھذا اسم اشارہ مبتدا ہے اور مفتاح مشار الیہ یہ اس کی خبر ہے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ سارے جملے پھر اسی طرح سے ہیں، اسی طرح کی ایک ترکیب ہو گئی، اور یوں ہی ترکیب رہے گی اس میں۔ ھذا اسم اشارہ مبتدا ہے، ھذا مانے یہ، اور وردن مانے گلاب۔ ھذا وردن یہ گلاب ہے، اور یہ جملے مرکب تام ہیں، اور مبتدا خبر سے مل کر کے مبتدا مرکب تام بن جا رہا ہے، پورا جملہ ہو جا رہا ہے۔ اس کو کہیں گے مرکب تام، یعنی جس سے مخاطب کو پوری بات فائدہ حاصل ہو جائے۔ ھذا وردن یہ گلاب ہے۔ ھذا اسم اشارہ مبتدا، وردن مشار الیہ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے جملہ ہے ھذا قفص۔ ھذا مانے یہ، اور قفص مانے ہوتا ہے پنجرہ، پنجرہ، اس کی جمع آتی ہے اقفاص، اقفاص۔ تو اب کہیں گے ھذا قفص یہ پنجرہ ہے۔ ھذا اسم اشارہ مبتدا اور قفص مشار الیہ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ھذا منظار، ھذا مانے یہ، اور منظار مانے جو ہوتا ہے یہ دوربین ہوتا ہے، منظار مانے دوربین۔ تو اب کہیں گے ھذا یہ اسم اشارہ مبتدا، اور ذالکہ مشار الیہ اس کی یہ خبر ہے، اور مبتدا منظار مشار الیہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ پھر آگے ھذا رمان ہے۔ ھذا مانے یہ، اور رمان مانے ہوتا ہے انار، رمان مانے انار، اور یہ منظار مانے جو یہ تھا دوربین، اس کی جو جمع آتی ہے وہ مناظیر آتی ہے، منظار اس کی جمع مناظیر۔ اسی طرح ھذا رمان، ھذا مانے یہ، رمان مانے انار، سامنے تصویر میں ایک انار ہے تو کہیں گے ھذا رمان یہ انار ہے، ھذا رمان یہ انار ہے۔ ھذا اسم اشارہ مبتدا اور رمان مشار الیہ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ سیم ترکیب اب یوں ہی رہے گی۔ ھذا عصیص، عصیص، ھذا مانے یہ، اور عصیص مانے ہوتا ہے گملہ، جمع اس کی آتی ہے اسوسن، اسوسن۔ ھذا عصیص یہ گملہ ہے، ھذا عصیص یہ گملہ ہے۔ آگے ہے سامنے ھذا مصباح، ھذا مانے یہ، اور مصباح مانے ہوتا ہے چراغ، چراغ اس کی جمع آتی ہے مصباح کی مصابیح، مصابیح۔ ھذا مصباح یہ چراغ ہے۔ آگے ہے ھذا وردن، ھذا مانے یہ، اور وردن مانے گلاب۔ ھذا وردن یہ گلاب ہے، ھذا وردن یہ گلاب ہے۔ سامنے ذالکہ کا استعمال ہوا ہے، اس لائن میں ذالکہ کا استعمال ہوا ہے، ترکیب وہی ہوگی،
یہاں ہاذا اس میں اشارہ مبتدا بنتا تھا، یہاں ذالک مشار الیہ اس کا مبتدا بنے گا اور بعد والا اس کی خبر بنے گا، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ ذالک رمان، ذالک مانے وہ، رمان مانے انار، وہ انار ہے۔ ہاذا لوح، ہاذا مانے یہ اور لوح مانے ہوتا ہے تختی، اس کی جمع آتی ہے الواح۔ ہاذا لوح، یہ تختی ہے، یہ تختی ہے۔ ذالک قلم، ذالک مانے وہ اور قلم مانے قلم، جمع اس کی آتی ہے اقلام، اقلام۔ ذالک قلم، وہ قلم ہے۔ ذالک اس میں اشارہ مبتدا ہے اور یہ اس میں اشارہ بعید مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا جو اس کا مشار الیہ بنے گا وہ بھی مذکر رہے گا۔ اسی طرح ہاذا اس میں اشارہ مذکر قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا جو مشار الیہ ہوگا وہ بھی مذکر ہی رہے گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ساری ترکیبوں میں کوئی بھی مؤنث نہیں آیا، کیونکہ یہ دونوں ہاذا اور ذالک جو استعمال ہوتے ہیں وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہاذا مذکر قریب کے لیے ہوتا ہے اور ذالک مذکر بعید کے لیے ہوتا ہے۔ آگے ہاذا رمان، ہاذا مانے یہ، رمان مانے انار، ہاذا رمان یہ انار ہے۔ ذالک تفاح، ذالک مانے وہ، تفاح مانے سیب، اس کی جمع آتی ہے تفافیح، تفافیح۔ ذالک تفاح، وہ سیب ہے۔ ہاذا ابریق، ہاذا مانے یہ اور ابریق، ابریق کہتے ہیں، اس کو کہیں گے ابریق مانے لوٹا و جگ، لوٹا اور جگ، اس کی جمع آتی ہے اباریق۔ ہاذا ابریق، یہ لوٹا یا جگ ہے، یہ جگ ہے۔ ذالک قفص، ذالک مانے وہ، قفص مانے پنجرہ، ذالک قفص وہ پنجرہ ہے۔ آگے ہے ہاذا درس، ہاذا مانے یہ، درس مانے سبق، اس کی جمع آتی ہے دروس، ہاذا درس یہ سبق ہے۔ ذالک تمرین، تمرین مانے ہوتا ہے مشق اور اس کی جمع آتی ہے تمرینات۔ ذالک تمرین، ذالک تمرین وہ مشق ہے، وہ مشق ہے۔ آگے ہے ہاذا مصباح، ہاذا مانے یہ، مصباح مانے چراغ، ہاذا مصباح یہ چراغ ہے۔ ذالک مفتاح، ذالک مانے وہ، مفتاح مانے چابی، ذالک مفتاح وہ چابی ہے۔ یہ سارے جملے تھے مرکب تام، مرکب ناقص ہوتا ہے ایک طرح سے، مرکب ناقص کہتے ہیں جس سے مخاطب کو پورا فائدہ حاصل نہ ہو، اور یہ سارے جملے اس میں اشارہ مبتدا اور اس میں اشارہ مشار الیہ کے تھے، مبتدا اور اس میں اشارہ مبتدا تھا، مشار الیہ اس کی خبر تھی، اور اس میں اشارہ ہاذا اور ذالک کا یہاں استعمال ہوا۔ اس میں اشارہ ہاذا جو ہے مذکر قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ذالک مشار الیہ، ذالک اس میں اشارہ مذکر بعید کے لیے استعمال ہوا کرتا ہے۔ اب آگے اس سبق کے تحت آئیے تمرین ہے، تمرین کو اسی سبق کی روشنی میں آپ کو حل کرنا ہے جو ہم نے سبق پڑھا۔ تو تمرین عربی بناؤ، یہ کتاب ہے، سب سے پہلا جملہ ہے یہ کتاب ہے، تو یہ کی عربی ہے ہاذا اور کتاب کی عربی کتاب، تو کہیں گے ہاذا کتاب، ہاذا کتاب۔ وہ قلم ہے، وہ کی عربی ذالک، قلم کی عربی قلم، ذالک قلم وہ قلم ہے۔ یہ جگ ہے، یہ کی عربی ہاذا اور جگ کی عربی ابریق، ہاذا ابریق، ہاذا ابریق۔ یہ سوال ہے، یہ کی عربی ہاذا اور سوال کی عربی سوال، ہاذا سوال۔ وہ جواب ہے، وہ کی عربی ذالک، جواب کی عربی جواب، ذالک جواب۔ یہ عربی ہے، یہ کی عربی ہاذا، عربی کی عربی عربی، ہاذا عربی۔ وہ ہندی ہے، وہ کی عربی ذالک اور ہندی کی عربی ہندی، ذالک ہندی، ذالک ہندی۔ وہ عربی ہے، وہ کی عربی ہے ذالک، عربی کی عربی عربی ہے، ذالک عربی۔ یہ مشق ہے، یہ کی عربی ہاذا اور مشق کی عربی تمرین، ہاذا تمرین، ہاذا تمرین۔ یہ قرآن ہے، یہ کی عربی ہے ہاذا اور قرآن کی عربی قرآن، ہاذا قرآن۔ تو پہلے والے جتنے یہ ہیں یا وہ ہیں وہ سب اسم اشارہ مبتدا بنیں گے اور بعد والا مشار الیہ خبر بنے گا۔ وہ حدیث ہے، وہ کی عربی ذالک اور حدیث کی عربی حدیث، ذالک حدیث۔ یہ پودا ہے، یہ کی عربی ہاذا اور پودے کی عربی ہے غرس، ہاذا غرس، ہاذا غرس مانے پودا، ہاذا غرس۔ وہ چراغ ہے، وہ کی عربی ذالک، چراغ کی عربی مصباح، ذالک مصباح، ذالک مصباح۔ یہ تختی ہے، یہ کی عربی ہاذا اور تختی کی عربی لوح، ہاذا لوح۔
ھذا لوح وہ انار ہے، وہ کی عربی ہے ذالکا، اور انار کی عربی رمان، ذالکا رمان، ذالکا رمان۔ وہ گملہ ہے، وہ کی عربی ہے ذالکا، اور گملے کی عربی ہے عصیص، عصیص، ذالکا عصیص، ذالکا عصیص۔ وہ فارسی ہے، وہ کی عربی ذالکا، اور فارسی کی عربی فارسی، ذالکا فارسی، ذالکا فارسی۔ آگے ہے یہ گلاب ہے، یہ کی عربی ھذا، گلاب کی عربی وردن، ھذا وردن، ھذا وردن۔ یہ سیب ہے، یہ کی عربی ھذا، اور سیب کی عربی تفاح، ھذا تفاح، یہ سیب ہے۔ یہ قلم ہے، یہ کی عربی ھذا، اور قلم کی عربی قلم، ھذا قلم، ھذا قلم۔ وہ کتاب ہے، وہ کی عربی ذالکا، اور کتاب کی عربی کتاب، ذالکا کتاب۔ تو یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا، آج کا مفتاح العربیہ حصہ اول کا سبق نمبر 4 یہ مکمل ہو گیا۔ آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔